اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جب امانت ضائع ہوگی۔ آپ نے فرمایا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو عہدے نااہلوں کو دیں گے، عہدے نااہلوں کو دیں گے۔ مفتی وہ بنا جس کا علم صحیح نہیں یا دیانت نہیں، امام صاحب وہ بن گیا جس امام کی قرات صحیح نہیں یا اس کو مسائل ہی یاد نہیں، یا وہ صفات جو امام کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے نہیں، یا پریزیڈنٹ وہ بن گیا جس کے اندر وہ صفات موجود نہیں، یا مدرسے کا محتمم وہ بن گیا جس کے اندر وہ کوالٹی موجود نہیں۔ یعنی صفات کے بغیر، کوالٹی کے بغیر اگر ہم کسی عہدے پر بیٹھ گئے اور ہم اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، کر نہیں پائیں گے، کیونکہ جب کوالٹی نہیں ہے ادا کرنے کے نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہی یہ ہونے لگے گا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ملک کا سربراہ وہ ہوگا جو اس کے قابل نہیں ہوگا، اسٹیٹوں کا سربراہ وہ ہوں گے جو اس کے قابل نہیں ہوں گے، کرسیوں پر افسر وہ ہوں گے جو اس کے قابل نہیں ہوں گے، دینی منصب ان لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے جو اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ہوگا تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب نااہلوں کو عہدے دیں گے، نااہلوں کو عہدے دیں گے۔ نااہل کی دو قسمیں ہیں، ایک نااہل وہ ہے جسے بس علم نہیں، اور دوسرا نااہل وہ ہے کہ علم تو ہے مگر دیانتداری نہیں ہے۔ ایک یتیم خانے کا سربراہ غلطی کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کو پتہ ہے مگر جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، تو بددیانتی ہے۔ تو یا لا علمی ہوگی یا بددیانتی ہوگی۔ مدرسے کا محتمم صاحب اگر پیسہ غلط استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یا لا علمی ہے یا بددیانتی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک جوان اگر اپنی جوانی کا غلط استعمال کر رہا ہے، یا لا علمی ہے یا بددیانتی۔ بددیانتی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کر رہا ہے وہ سب کچھ۔ اور آگے بڑھ کر مرد کے اندر جو سیکچول پاور ہے یہ امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے یہ بھی امانت ہے کہ اس کا استعمال اب صحیح کریں گے یا غلط کریں گے، ہر چیز۔ تو بس میسج کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ بات بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، ساری دنیا کے ایمان والوں کو بھی اور یہاں کشمیر والوں کو خاص طور پر، کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس میں ہماری کوئی قربانی نہیں لگی، ہماری کوئی محنت نہیں لگی، ہماری کوئی درخواست استعمال نہیں ہوئی، ہم نے کوئی یہاں سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، وہ تو اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ ایک تو اللہ کی مہربانی ہوئی، ان اولیاء کرام کی قربانیاں لگی جنہوں نے یہاں اس کشمیر کا سفر کیا مشکلات کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، اور ان مشکلات و مصیبتوں کی تفصیل نہیں معلوم ہے، کیونکہ نشائے ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم کو کیسی مصیبتیں آئیں کشمیر پہنچتے پہنچتے۔ میں کبھی سوچتا ہوں جب وہ بانہال کے پہاڑوں سے چل رہے تھے، کیونکہ بانہال سے آئے تھے حضرت، پیر پنجال سے کراس کر کے آئے ہیں، اور پیر پنجال کے پہاڑ پر ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی تھی اور زبردست مناظرہ